ایمان لایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، پھر فرعون کی طرف سے مظالم ڈھائے جانے لگے، یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہیں جو تھی ان میں بھی جانے سے روکا جانے لگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں ہی کو عبادت گاہ بناؤ اور گھروں میں ہی نماز ادا کرو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ اپنے گھروں کو قبلہ یعنی عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ جب فرعونیوں کی طرف سے مظالم کی حد نہیں رہی اور سمجھاتے سمجھاتے ایک لمبا عرصہ گزر گیا لیکن کوئی اثر ان پر نہیں ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد چاہی، اسی کا تذکرہ ہے۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت، بے شک آپ نے عطا کیا ہے فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، اس کی جماعت کو، زینتا واموالا، دنیا کی زینت آسائش عطا کی ہے، واموالا، اور مال و دولت عطا کیا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، یعنی اللہ آپ نے ان کو مال دیا، آپ نے ان کو یہ دنیا کی عیش و عشرت عطا کی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ پھٹ گئے ہیں، اور اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور سرکشی کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب مال و دولت اور اقتدار آدمی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسروں پر ظلم ڈالنے لگتا ہے، زیادتیاں کرنے لگتا ہے۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ صرف اسی وقت کی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ مال و دولت آیا، بندہ سرکش ہو گیا، الا ماشاءاللہ کسی کے پاس مال و دولت ہو اور پھر اس کے اندر عاجزی ہو، اس کے اندر جو ہے فروتنی ہو، اپنے کو وہ کمتر سمجھتا ہو، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن عام طور سے مال و دولت آتے ہی بس آدمی اپنی مونچھوں کو بل دینے لگتا ہے اور سمجھتا ہے اب میرے جیسا کوئی دوسرا، ہم چو دیگرے نیست، اب میرے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا جیسا سمجھنے لگتا ہے کہ اب میں جو چاہے تو وہ جو میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں، اس طرح اس کا نظریہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی بات کو پیش کیا اپنی دعا میں کہ اے پروردگار، آپ نے ان کو مال دیا، آپ نے ان کو یہ دنیا کی عیش و عشرت دی ہے جس کی وجہ سے یہ پھٹ گئے اور اب یہ نافرمان ہو گئے ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ یہ گمراہ کریں آپ کے راستے سے، یعنی آپ نے ان کو یہ مال دیا، اقتدار دیا، حکومت دی، اور اب یہ کیا کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی راہ راستے ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار، اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو مٹا دے۔ طمسا یطمس طمسا، اس کے معنی آتے ہیں مٹانا۔ فتمسنا اعینہم، آگے آئے گا سورہ ہود میں، فتمسنا علی اعینہم، ہم نے ان کی نگاہ، سورہ قمر کے اندر ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار، اطمس علی اموالہم، آپ مٹا دیجئے ان کے مال کو، ان کے مال کو ختم فرما دیجئے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کے بعد جو سونے چاندی کے سکے تھے وہ پتھر بن گئے، سونے چاندی کے جو سکے تھے وہ سونا چاندی باقی نہیں رہے بلکہ وہ پتھر بن گئے۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ کتنا سخت کر دے کہ فَلَا يُؤْمِنُوا، پس یہ اب ایمان نہ لائیں۔ انہوں نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں، اتنی زیادتیاں کی ہیں، اب ان سے ایمان کی امید تو ہے نہیں، اب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اتنا سخت ان کے دلوں کو کر دے کہ اب یہ ایمان ہی نہ لا سکیں۔ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ جب دردناک عذاب کو دیکھیں گے
پھر لائیں گے ایمان، لیکن پھر ایمان معتبر نہیں ہے، چونکہ ایمان بالغیب بغیر دیکھے ہوئے معتبر ہوتا ہے، وہ تو دیکھ کر لا رہے ہیں، اس لیے ان کا ایمان اس وقت معتبر نہیں ہوگا۔ تو گویا ان کو جہنم رسید کر، دوسرے لفظوں میں یہ دعا ہوئی ان کے لیے کہ آپ ان کو جہنم کی سزا دے دیں، جہنم میں بھیج دیں ان کو کہ یہ ایمان ہی نہ لا سکیں۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فَلَا يُؤْمِنُوا، پس یہ ایمان نہ لائیں، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ اجیبا، اجاب یجیب اجابتاً، قبول کرنا، اجیبت قبول کر لی گئی، دعوتکما تم دونوں کی دعا، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول۔ دونوں کون ہیں؟ دعا کرنے والے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، آمین کہنے والے حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ معلوم ہوا جب ایک آدمی دعا کرے اور باقی والے آمین کرے تو سب دعا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سب وہ مانگنے والے ہوتے ہیں۔ جو دعا کرنے والا ہے تو سارے گویا وہی مانگ رہے ہوتے ہیں، آمین کہنے والے بھی۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان کے راستے پر جن پہ تیرا غضب اترا اور جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو پیچھے مقتدی کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ تو اب گویا دعا قبول ہو جاتی ہے، تو یہ سب کے سب دعا کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، فاستقیما، تو تم دونوں ڈٹ جاؤ، یعنی اپنے کام میں سستی نہیں کرنی ہے۔ جو کام تم کو دیا گیا ہے دعوت کا، وہ آپ کرتے رہیں، اس میں سستی نہیں کرنی ہے اور ڈٹ جائیں اپنے کام پر۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَا تَتَّبِعَانِ، اور تم دونوں ہرگز نہ پیروی کرنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی کہ جو جانتے نہیں ہیں، یعنی ان کی بات نہیں ماننا جو جانتے نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ دعوت نہ دیں، آپ ان تک اللہ کا پیغام نہ پہنچائیں، ان کی چاہت یہ ہے، لہٰذا ان کی اس چاہت کو پورا نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنے کام میں لگے رہیں، دعوت دیتے رہیں، وہ مانے یا نہ مانے تب بھی آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں نہیں، چونکہ پیچھے جو دعا ہے نا، اس دعا سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ بالکل ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے ہیں، نا امید ہو گئے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو دلوں کو سخت کر دیں کہ آپ ایمان لا ہی نہ سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اگر نہیں مانتے ہیں وہ نہ مانیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ دعوت نہ دیں ان کو، نہیں، آپ نے ان کی اس بات کو پورا نہیں کرنا ہے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ سورہ شعراء میں اللہ نے بیان فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر مصر سے نکل جائیے، یعنی بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیے، اور إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور یاد رکھنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون اور اس کا لاؤ لشکر تمہارے پیچھے آئے گا، اگرچہ رات کو نکل رہے ہو لیکن صبح کے وقت میں وہ تمہارا پیچھا کریں گے، اس لیے آپ راتوں رات ان کو لے کر نکل جائیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ہر گھرانے تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ چپکے سے تیاری کر لیں اور رات کو نکلنا ہے، آج صبح یہاں نہیں کرنی ہے مصر میں، یہاں سے چلنا ہے، دوسری جگہ جانا ہے۔ بنی اسرائیل تو تنگ آئے ہوئے تھے فرعونیوں کے مظالم سے، اور یہاں غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے ان تیار ہو گئے سب نکلنے کے لیے، پوری تیاری کر لی، فرعونیوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو نکل گئے، جب صبح ہونے والی تھی اور فرعونی اٹھے تو دیکھا کہ آج تو بنی اسرائیل کے گھر سب خالی پڑے ہوئے، ان میں کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں ہے۔
اب فرعون نے فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے اپنے سارے شہروں میں اپنے ہر کارے یعنی اعلان کرنے والے بھیج دیے کہ جاؤ سب کو بلا کر لے آؤ، سب کو اکٹھا کرو کہ بنی اسرائیل کو آج سبق سکھانا ہے کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں، وانا لجمیع حاضرون، اور ہم تو بڑی ہماری جماعت ہے اور بڑے ہوشیار ہیں، ہم بس ان کو پکڑ کے لائیں گے اور ان کو ہم سبق سکھائیں گے، وانا لجمیع حاضرون۔ اب فرعون نے سب کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور اس کے بعد کہا چلو اب ان کے پیچھے ذرا ان کو سبق سکھانا ہے، سارے کے سارے آ جائیں، مرد عورت بچے بوڑھے فوجی غیر فوجی سب کے سب آ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا ابھی سب آؤ تماشا دیکھنے کے لیے بنی اسرائیل کو آج کیسے سبق سکھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن نہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، وہ سمجھ رہے ہیں ہم نکل رہے ہیں، نہیں اللہ کہتے ہیں ہم ان کو نکال رہے تھے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ان کے باغات اور ان کے چشموں سے، جس علاقے میں رہتے تھے وہ بڑے باغات والا اور چشموں والا علاقہ تھا، وَكُنُوزٍ، اور ان کے خزانے تھے ان کے پاس، ان خزانوں سے ہم نکال رہے تھے، وَمَقَامٍ کریم، اور عمدہ جگہیں تھیں ان کی، ان سے ہم ان کو نکال رہے تھے، ہم نے ان کو نکالا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں ہم پیچھا کر رہے ہیں، نہیں بلکہ ہم نے ان کو نکالا ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اب صبح کے وقت میں سورج چڑھتے ہوئے انہوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور سورج چڑھ رہا تھا، ادھر بنی اسرائیل بحر قلزم کے پاس جا کر ٹھہرے ہوئے تھے، آگے دریا یہ سمندر تھا، آگے کیسے جائیں گے، تو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ادھر سے فرعون اس کا پورا لاؤ لشکر پیچھے سے آ گیا۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، بنی اسرائیل نے شور سنا پیچھے سے تو مڑ کے دیکھا تو فرعون کا لاؤ لشکر، اب بنی اسرائیل گھبرا گئے، ایک دم ڈر گئے، کیونکہ غلامانہ زندگی بسر کرتے ہوئے اب ذہن بھی غلام بن چکا تھا، اس لیے فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے موسیٰ، ہم اچھے تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے وہاں پر، آپ ہم کو اچھی آزادی دلانے لگے، یہ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر آ گیا ہے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، جائیں کہاں، آگے تو سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، کہاں جائیں، ہم تو پکڑ لینا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں پکڑ سکتے ہیں یہ، ان میں کیا طاقت ہے کہ تمہیں پکڑے، ہم تو اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، اللہ نے پہلے کہا تھا انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یہ کر رہے ہیں پیچھا لیکن یہ نہیں پکڑ سکیں گے، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سمندر پر مارا تو اب اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے۔ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اب سمندر پھٹ گیا، اور جب سمندر پھٹ گیا راستے بن گئے، اور پانی ایسے جو ہے ہو گیا، پانی کا ہر حصہ جیسے ایک بڑا پہاڑ ہوتا ہے، جیسے جمی ہوئی برف ہوتی ہے نا، تو اس طریقے سے، لیکن برف کے اندر سے تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس میں تو نظر آ رہا تھا، پانی میں سے نظر آتا ہے نا، جب پانی ہوتا ہے دریا یا کسی بھی جگہ تو ہم نیچے حوض کے اندر دیکھیں پانی ہے تو اس کی زمین نیچے سے نظر آتی ہے، تو اب یہ پانی کی دیواریں بن گئی بیچ میں، اور بیچ میں سے صاف راستے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنا دیے، ادھر والے گزر رہے ہیں تو ادھر والوں کو دیکھ رہے ہیں پانی کے بیچ میں سے کہ سب نکل کے جا رہے ہیں۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار لگا دیا، البحر، سمندر سے۔ جب بنی اسرائیل سمندر سے پار ہو گئے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فَأَتْبَعَهُمْ، تو ان کا پیچھا کیا فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے، بَغْيًا وَعَدْوًا، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے۔ بغیون کا تعلق ہے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا،
اور اللہ کے حقوق کو پامال کرنا، اور عدون کے معنی ہے بندوں کے حقوق کو پامال کرنا۔ یہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال کرنے والے تھے، بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرنے والے تھے۔ سرکشی کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے فرعون نے پیچھا کیا۔ جب فرعون سمندر میں داخل ہونے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں دوبارہ لاٹھی کو ماروں اور سارے راستے پھر بند ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، کا سمندر کو اپنی حالت پر رہنے دو جس طرح ہے، اب دوبارہ لاٹھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اس لیے کہ یہ ایسا لشکر ہے جس کو بھی غرق کیا جائے گا۔ اب فرعون نے یہ کہا، لوگوں سے کہا یہ تو ہمارے لیے راستے بنے ہیں، ان کے لیے تھوڑی بنے ہیں، ابھی پکڑیں گے ہم، یہ جہاں پہنچیں گے ہم ان کے پیچھے پہنچیں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے، چلو آگے آگے، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ اب چلے بنی اسرائیل، یہ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر، جب ان کا آخری آدمی سمندر کے اندر آ گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دے دیا، سمندر مل گیا، پانی مل گیا اور سب غرق ہو گئے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون کو غرق ہونے نے پا لیا، قال، اب کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود، انہ، میں ایمان لاتا ہوں، آمنت، میں ایمان لایا، انہ، اس بات پر کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا الذی، مگر وہی، آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب فرما برداری کر رہا ہے۔ جبرائیل امین نے گارا اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈالا اور کہا، الآن، اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا، فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اب کہا کہ ایمان تیرا معتبر نہیں ہے، غرقرے کی حالت ہو اس میں بھی ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح عذاب کو دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ صرف ایک قوم کا ایمان معتبر ہوا، اس کا تذکرہ اگلے رکوع کے اندر آ رہا ہے، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج ہم تیرے بدن کو، تیرے جسم کو کنارے پر لگا دیں گے، یا یہ کہ ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے، روح مال جسم کو نہیں، روح تو نکل گئی، جسم کو بچائیں گے اور اس کو کنارے پر لائیں گے۔ کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ننجی کا یہی ترجمہ کیا ہے، نجوا سے اس کو لیا ہے، اور نجوا کے معنی آتے ہیں کنارے کے، کہ ہم تیرے جسم کو کنارے پر لگا دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، تاکہ تو ہو جائے لمن خلفک، ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں، آیت، نشانی، یعنی بنی اسرائیل کے لیے اب تو نشانی بنے کہ یہ ہے وہ فرعون جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اب دیکھو کیسے پڑا ہوا ہے، پیٹ میں پانی بھرا ہوا ہے، اور پیٹ بالکل جس کے طرح مشکیزہ ہوتا ہے اس طرح بنا ہوا تھا۔ سمندر نے اس کو کنارے پر ڈال دیا۔ اب بنی اسرائیل کو ابھی بھی اتنا خوف تھا اس کا، بنی اسرائیل کے ذہن و دماغ میں اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مر چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا نے ایک بانس لیا اور اس کے منہ پر دور سے اس کو مارا تو دیکھا کہ آگے سے کچھ نہیں، اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ مر گیا ہے۔ تو اللہ نے اس کے جسم کو، سمندر کو حکم دیا کہ باہر پھینک دو کنارے پر تاکہ پتہ چلے، اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے، بچا کے رکھیں گے تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ اور آج بھی مصر کے عجائب خانے میں بہت سے فرعونوں کی لاش رکھی ہوئی ہے، اس میں سے رعمیس نام کا، یہ جو رعمیسیس نام کا یہ فرعون تھا، اس کی لاش بھی وہاں پر ممی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، آج ہم تیرے جسم، تیرے بدن بچا لیں گے، کا تجھ کو، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کے ساتھ، لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفك، ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے، آیت، نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی تھی کہ فرعون کو ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اور زندگی گزارنے کا جو سامان ہوتا ہے سب اس کو عطا کیا تھا، سب کچھ دیا تھا، لیکن اس نے مانا نہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو عبرت بنا دیا گیا لوگوں کے لیے۔ لیکن لوگ
ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہیں اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ بندے کو کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ نعمتوں کے چھننے میں دیر لگتی نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب انک آتیت، بے شک آپ نے عطا کیا ہے فرعون کو، وملأه اور اس کے سرداروں کو، زینتا آسائش، واموالا اور مال و دولت، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ربنا اے ہمارے رب لیضلوا عن سبیلک تاکہ وہ گمراہ کریں آپ کے راستے سے، اور ربنا اطمس علی اموالہم اے ہمارے پروردگار مٹا دے ان کے مال کو، واشدد علی قلوبہم اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا پس وہ ایمان نہ لا سکیں، حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق قبول کر لی گئی، دعوتکما تم دونوں کی دعا، فاستقیما پس تم اپنے کام پر ڈٹے رہو، ولا تتبعانی اور ہرگز نہ ماننا یا ہرگز نہ چلنا، سبیل الذین ان لوگوں کے راستے پر، لا یعلمون جو جانتے نہیں ہیں، وجاوزنا اور ہم نے پار کر دیا، ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، فاتبعہم پس پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، وجنودہ اور اس کے لشکر نے، بغی سرکشی کرتے ہوئے، وعدوا اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ الغرق اس کو پا لیا غرق ہونے نے، قالا تو فرعون نے کہا آمنتو میں ایمان لے آیا، انہو لا الہ اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا الذی مگر وہی، آمنت بھی جس پر ایمان لائے ہیں بنو اسرائیل بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور ہوں میں فرما برداری کرنے والوں میں سے، الآن اب، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ حالانکہ تو نافرمان تھا اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو تھا فساد مچانے والوں میں سے، فَالْيَوْمَ تو آج، نُنَجِّيكَ ہم بچائیں گے تجھ کو، بِبَدَنِكَ تیرے جسم کے ساتھ، لِتَكُونَ تاکہ تو بن جائے تو ہو جائے، لِمَنْ خَلْفَكَ ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں، آیتاً نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور بے شک لوگوں میں سے بہت سارے، عن آیاتنا ہماری قدرت کی نشانیوں سے، لغافل البتہ غافل ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسم و رواجات سے، غلط کاموں سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔